غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کر دی، حتیٰ کہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن میں حکم دیا کہ تمہیں بطور سزا کے غلام آزاد کرنا پڑے گا. قسم کھا کے اگر آپ توڑ دیں تو سزا کیا ہے؟ غلام آزاد. اب کتنے لوگ قسمیں کھا کے توڑ دیتے ہیں؟ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. کسی کا قتل ہو گیا ناحق غلطی سے جان کر نہیں، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. زہار ہو گیا، زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دی ایک خاص طریقے سے، تو کفارہ کیا ہے؟ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. تو ایسے جگہ جگہ نا بہت ساری سزاؤں میں کیا کر دیا؟ غلام آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک دفعہ آزاد ہو گیا اب وہ دوبارہ کبھی بھی غلام بولو نہیں بن سکتا. دھڑا دھڑ غلام آزاد ہوئے ہیں دھڑا. اور آزاد کرنا اتنا آسان بنا دیا کہ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے 3 لفظ چاہیے، 3 دفعہ طلاق. لیکن اور اس میں بھی شرطیں لگائی ہیں کہ یوں دو یوں نہ دو. لیکن غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا تو آزاد ہے، غلطی سے کہا، بھولے سے کہا، غصے میں کہا، محبت سے کہا، بس ایک دفعہ یہ لفظ زبان سے نکلا، غلام آپ کی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے ختم. اور ترغیب بہت دی، اتنی ترغیب دی کہ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، اسلام نام ہے انسان کو غلامی کی طوق سے آزاد کرنا، اسلام اس کا نام ہے. یعنی اللہ جیسے آتا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان، تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ہی اسلام ہے. اسلام پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو یہی اسلام ہے، فک رقبہ، غلاموں کو غلامی کی طوق سے آزاد کرو. تو صحابہ نے جنگوں میں قیدی تو بنائے لیکن بڑھ چڑھ کے ان کو کیا کیا؟ آزاد. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پہلے تو یہ خطرہ تھا، غلام بنانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اگر ان کو غلام نہ بنایا جاتا تو یہ دوبارہ لڑتے. اب یہ کیا بات ہے، پہلے غلام بنایا جا رہا ہے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ آزاد کرو. ترغیب دی جا رہی ہے کیا کرو؟ آزاد. تو یہ تو پھر لڑیں گے. نہ 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 پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ جب انسان پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا، جب وہ جنگی قیدی یہ کہے گا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بن گیا تھا اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اپنی غلامی کی طوق سے نکالا ہے، تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو. اور دوسرا وہ اسلام کو اتنے قریب سے دیکھ چکا ہوگا آپ کے گھر میں، کیونکہ غلام تو گھروں میں آیا جایا کرتے تھے، اتنا قریب سے دے چکا ہوگا کہ اب اس کے دل میں اسلام کی دشمنی کم ہو چکی ہوگی. عورت نے بھی دیکھ لیا، مرد نے بھی دیکھ لیا. تو اس زمانے میں اس سے بہتر پیکج جنگی قیدیوں کے لیے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. دوسری قوموں میں غلام بنانے کا تو تصور تھا، وہ حقوق نہیں تھے جو اسلام نے غلاموں کو دیے تھے، اور آزادی کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا، نہ کوئی ترغیب تھی. تو یہ اسلام نے دیے احکام. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی بات پہ نا، وہ اطاعت نہیں کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابن مسعود جتنی تجھے اس غلام پہ طاقت ہے نا، اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تم اس کی غلطی پر اس کو مار رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہاری غلطی پر اس سے بھی زیادہ تم پہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ نبی نے کس کے حقوق سکھائے؟ غلام کے. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا جب نبی ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. بہت آزاد ہوئے، بات بات پہ کیا ہوتے تھے؟ آزاد. آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو اس بات کا خطرہ تھا تمہیں جہنم کی آگ چھوتی. یہ چیزیں آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملیں گی. ان کے پاس پھر باتیں ہیں اسلام پر اعتراض. جو ایتھیسٹ ہے نا وہ بھی اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ صبح شام پھینکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اسلام نے یہ کیا، اسلام نے باندی بنائی، امریکہ نے آ کے غلامی کے نظام کو ختم کیا. وہ کہتے ہیں آج امریکہ نے ختم، یونائٹڈ نیشن نے ختم کیا ہے صدیوں کے بعد، اسلام نے تو ختم نہیں کیا تھا. او بھائی آپ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ اب تک جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے نا، ذرا ان کے حالات کو جا کے دیکھو تو آپ کو اسلام کا حسن نظر آئے گا. لیکن اس زمانے میں غلام اور باندی بنانا جائز بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے یہ آپشن دیا تھا کہ بنا سکتے ہو. فقہا نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہے جب دنیا میں اس کا رواج بھی ہو. اگر رواج نہیں ہے یا آپس میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے
تو پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی سب پر لازم ہے، کیونکہ یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ جائز حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پوری دنیا نے، ملکوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے. تو سب کا، جتنے بھی معتبر علماء ہیں، سب کا یہ فتویٰ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی بولو ضروری. ہاں اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہے ہیں. باندی اور غلام نہیں بنتے، لیکن وہ جنگی، آپ کو ایک ابھی نندن نظر آ رہے ہیں نا کہ چائے پلا کے عزت سے رخصت کر دیا، لیکن دنیا میں بھائی سارے ابھی نندن جیسے خوش قسمت نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ یورپ میں سلوک ہوتا رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، ایسا بھیانک بدترین، بہت سی میڈیسن ان پہ قیدیوں پہ تجربہ کر کے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھینٹ چڑھایا ہے، اس کے ٹیکے لگا لگا کے چیک کیا اس پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. ایسا سلوک ہوا ہے.